السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دہرا لیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ترجمہ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ومن الناس واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، الناس لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ومن الناس من یقول جو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم وا اور ما نہیں، ہم وہ، وما ہم اور نہیں ہے وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے کل ایک سوال چھوڑا تھا، اس کا جواب ابھی باقی تھا. وہ یہ تھا کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ کر دیا ہے. اب وہ ایمان نہیں لا سکتے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مہر تو لگائی ہے اللہ نے، پردہ آنکھوں کے آگے ڈالا ہے کس نے؟ اللہ نے. اب وہ ہاتھ کو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو وہ تو پھر بیچارے ہوئے نا، ان کا کیا قصور ہے؟ مہر تو اللہ نے لگائی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، ختم اللہ نسبت اللہ نے اگرچہ اپنی طرف کی ہے، مہر کی، مہر اللہ نے لگائی ہے، لیکن اللہ نے مہر لگائی کیوں ہے؟ یہ ایک نقطہ سمجھے کہ امتحان ہوتا ہی تب ہے جب اختیار ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے. تو امتحان تو تبھی ہوگا جب وقت دیا جائے، موقع دیا جائے، ٹائم دیا جائے، اختیار دیا جائے، تبھی امتحان ہوگا. بھائی ہمارے بھی امتحان ہوتے ہیں، بورڈ کے یا اسکول کے یا مدرسے کے. کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ وہ جو آتے ہیں نگران یا ٹیچر، انہوں نے اسٹوڈنٹ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے ہوں، ٹانگیں باندھ دی ہوں سنگلی سے،
اور آگے پیپر رکھ دیا ہو، بولا ہو بھائی لکھو آپ. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیوں جی بولتے نہیں بھائی؟ ہاتھ کھلے ہوتے ہیں بھائی، جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، جتنا قلم چلانا چاہتے ہو چلا لو. تمہارے پاس ٹائم بھی ہے، تمہارے پاس اختیار بھی ہے، تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، موقع بھی ہے. چاہو تو پیپر کو اچھا بنا لو، چاہے تو برا بنا لو. یہ تو اختیار ہے اس کے پاس جو امتحان دے رہا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. چاہو تو تم اپنی زندگی کو بہتر بنا لو. قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب آ گیا جس نے زندگی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے زندگی کو بہتر بنا لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اپنی زندگی کو تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں نافرمانی میں لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مہر نہیں لگائی، بلکہ ہر ایک کو اختیار دیا تھا. یہ تمہارے پاس اختیار ہے، جو مرضی کر لو. جب بندے نے خود اپنا برا چاہا، پھر اللہ نے بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کر دیا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں پہلے ہی بیماری تھی. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے پھر بیماری بڑھائی. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ان کے دلوں کو اللہ نے سیاہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا تھا. اللہ نے اختیار دیا تھا وعدوں کو پورا کرو، اچھے بن جاؤ. وعدوں کو توڑو گے تو پھر نافرمان بنو گے. انہوں نے وعدوں کو توڑا، اللہ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ ایسے ہی مہر نہیں لگاتا. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگائی؟ ان کے کفر کی وجہ سے، کہ وہ سیدھے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے مہر لگا دی. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے پہلی دفعہ میں مہر لگ جائے. یہ کچھ 2-3 سٹیپ ہے. حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل میں ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ نقطہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا فإن تاب واستغفر سُقِلَ قلبه، اگر وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے. لیکن وہ اگر توبہ نہ کرے، نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے. فذلک قول اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ بندے کو ایک چھوٹی سی حدیث میں فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بعض دفعہ پورا گھنٹے کا لیکچر تو وہ تیار ہی نہیں ہوتا. معنی کیا ہے؟ یہ جو تیار ہو گیا ہے اس کا دل صاف ہے، شفاف ہے. اگر آج یہ حدیث قبول نہیں کر رہا، آپ قبول نہیں نہ کر رہا، اسے اللہ سے ہم ڈرنا چاہیے. اس کے دل میں زنگ لگ چکا ہے. جب زنگ لگے پھر جتنی مرضی بارش کرو کتاب و سنت کی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن کے دل کو اس طرح زنگ لگتا ہے، بندے کے دل کو اس طرح زنگ لگتا ہے جس طرح کما یسطر الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو پانی میں رکھ دیں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح مومن کے دلوں کو بھی یا بندے کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو پہلے نقطہ لگتا ہے، بندہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر زنگ لگتا ہے، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر پکی مہر ختم اللہ علیہا، ختم اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پھر ایسی مہر لگ جاتی ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ خود پہلے ایسا نہیں کرتے. فرمایا کہ دل ٹیڑے تھے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے اور ٹیڑے کر دیے. بس یہ معاملہ ہے. انہوں نے خود یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مہر لگائی. تو اس میں قصور اللہ کا ہوا کہ پھر بندے کا ہوا؟ بندے کا ہی ہوا نا، ورنہ اس کا تو قانون ہے نافرمانی کرو گے تو پھر مہر لگے گی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
میری طرف رجوع کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا، میری طرف آؤ میں تمہاری طرف تیزی سے آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ میں تمہاری طرف پورا بلشت آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو جو اس کی طرف رجوع کرے وہ اس پہ رحمتیں کرتا ہے، جو منہ موڑے پھر اس کے ساتھ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اس کا حل ہے، یہ اکثر ہم سے بھی بڑی شکایت کرتے ہیں قاری صاحب، ہم کبھی درس سنتے ہیں حدیثیں سنتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں عمل کرنے کو دل نہیں کرتا، اثر نہیں ہوتا۔ دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کچھ زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب و سنت کی بارش میں کچھ نہیں کہتی۔ اس کا ایک بہترین سا حل ہے، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفر اللہ واتوب الیہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ بعض دفعہ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پہ بوجھ پڑنے لگ پڑا ہے، وَإِنَّهُ لَيُغَانَ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پہ بعض دفعہ بوجھ پڑنے لگ جاتا ہے۔ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة، پھر میں 70 سے بھی زیادہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میرا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کام بھی نہیں، پھر بھی فضول ہم ٹائم ضائع کریں گے، ایسے دین کی محافل اور مجالس میں جانے کو دل نہیں کرے گا جہاں پہ ہم کتاب و سنت سن سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی؟ بولے ذرا، استغفار کی۔ اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھ لیں، استغفار یہ کوئی لفظ نہیں ہے، استغفار بول کر یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ کیا لفظ ہے؟ استغفار۔ استغفار یستغفر سے استغفار، کیا لفظ ہے جی؟ استغفار، استغفار کریں، کیا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو مہر لگی ہے اس میں بندے کا اپنا قصور ہے، اللہ کا قانون ہے، تمہیں اختیار دیا نافرمانی کرو گے مہر لگواؤ گے، اگر توبہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ حالانکہ ہرگز وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ پچھلی آیات میں دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے ہدی للمتقین اور دوسرے ہیں ان الذین کفروا، ایک متقین کا دوسرا کافروں کا۔ اب اس آیت سے ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، کون سے گروہ کا ذکر ہے؟ تیسرے گروہ کا۔ وہ تیسرا گروہ کون سا ہے یہاں پہ تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آگے چل کے ذکر آئے گا۔ دراصل یہ منافقین کا گروہ ہے، کن کا گروہ ہے؟ منافقین کا۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ یہ یہودیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، ہم دیکھیں گے جو یہودی تھے نا، فرمایا ان لوگوں میں سے، یہاں پہ من اسے کہتے ہیں تبعیض، بعض بتانے کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ کون ہے؟ منافق۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق جی نفاق، یہ اصل لفظ ہے نون فا قاف، نفق، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عربی لغت کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، جو بھائی سعودیہ وغیرہ میں یا ان علاقوں میں رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ایسی سرنگ جس کے داخل ہونے کا بھی رستہ ہو اور نکلنے کا بھی، دو مطلب دونوں طرف اس کے دروازے ہوں یا راستے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفق۔ ہاں جو سرنگ جس کا صرف ایک ہی راستہ ہو، ایک ہی منہ ہو، اندر سے بالکل بند ہو، اسے نفق نہیں کہتے، اسے سرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
کیا کہتے ہیں جی؟ سر، جس کے دونوں رخ ہو، دونوں طرف دروازے ہو نا، نکلنے کا دونوں طرف راستہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفر۔ اسی سے نفاق ہے۔ ایک اور آپ کو بتلاتے ہیں، آپ نے یہ چوہا تو دیکھا ہوگا، کیوں جی؟ چوہا دیکھا ہے نا؟ یہ اکثر آ جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ چوہا، اسے اس میں فاسی کہا گیا ہے۔ تو یہ بناتا ہے زمین کے اندر بل، بلیں بناتا ہے، اس کے مختلف دروازے رکھتا ہے، راستے رکھتا ہے۔ ایک ایسا راستہ بناتا ہے چوہا کہ راستہ مکمل ہوتا ہے نکلنے کا، لیکن اس کے دروازے پہ تھوڑی 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 مٹی ڈال دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی مٹی ہے۔ اب دیکھنے والے کو تو پتا ہے کہ راستہ بند ہے، دیکھنے والے کو کیا پتا ہے؟ راستہ بند ہے۔ بس اللہ نے بعض جانوروں کو ان کے لحاظ سے ویسے ویسے سینس اور کر دی ہوئی ہے۔ اب جب اس چوہے کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ میں نے یہ تھوڑی مٹی ڈالی تھی، وہاں سے وہ بھاگتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، درگستہ بناتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ جو مٹی بنی ہے نا، جس میں تھوڑی سی اس میں مٹی اور نکلنے کے لیے وہ ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس بل کو، اس سوراخ کو نفر کہتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب منافق کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ بھی دو رخا ہوتا ہے، دونوں طرف نکل جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس آیا ہے، آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ادھر اپنے شیطانوں کے پاس گئے، ہم تو تمہارے تھے، ان کے ساتھ مذاق کر رہے۔ دونوں طرف اس نے راستہ بنا لیا، ادھر آیا ہم ایمان لائے، راستہ بن گیا۔ اب اگر یہ کافر ہوتا اس کی جائیداد ضبط ہوتی، اگر یہ کافر ہوتا اسے قتال کرنا پڑتا، یا اسے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ٹیکس دینا پڑتا۔ اب ان چیزوں سے یہ آزاد ہو گیا، نکل گیا۔ اب دوسری طرف ادھر گیا، ان سے جا کے ساتھ ہی کہتے میں تو تمہارا تھا، ان سے مذاق کر رہا تھا، ان سے تو بچنے کے لیے کر رہا تھا۔ تو دونوں طرف سے اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ منافق، دو چہرے والا، دو رخا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب اس کی آگے کیٹیگریاں ہیں، یہ نہیں سمجھے اس کی آگے تقسیمیں ہیں، کوئی منافق بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ اگر وقت ملا انشاءاللہ ایسا ایسا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی منافق، آگے ان کا ذکر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بات ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن۔ اسے آخرت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اسے آخرت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی دن نہیں ہوتا، یہ آخری دن ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے آخر، ایک ہوتا ہے آخر، ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر۔ خا کے اوپر زبر ہونا تو معنی ہوتا ہے دوسرا، معنی ہوتا ہے دوسرا، آخر، ٹھیک ہے۔ اور اگر خا کے نیچے زیر ہے تو معنی کیا ہے؟ آخری، کیونکہ یہ آخری دن ہے، اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہے، اس لیے اسے یوم آخرت، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، آخرت کا دن کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ، اور حالانکہ ہرگز نہیں ہے وہ، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بات ایسے بھی ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا واو، واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ بعض دفعہ واو عطف کے لیے آتی ہے، بعض دفعہ یہ قسم کے لیے بھی آتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا واللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا،
کیا کہتے ہیں جی؟ واللہ، یہاں پہ یہ واو قسم کے لیے آئی ہے، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے؟ واو کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ حالت بتانے کے لیے آتی ہے، حال، اسے واو حالیہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ حالت بتانے کے لیے آئی ہے، فرمایا کہ حالت ان کی یہ ہے کہ ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے جتنے بھائی بہنیں بیمار گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، سب کو شفا یاب فرما، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ